الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد گزشتہ سے پیوستہ جمعے کو جو مضمون آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے اسی مضمون کا آج بھی سلسلہ ہے۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو حکم دیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور جو کچھ وہ پوچھیں جواب دو۔ چنانچہ شیطان ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں ہاتھ میں چھڑی تھامے ہوئے حاضر خدمت ہوا۔ آپ نے پوچھا تو کون ہے؟ کہا ابلیس۔ پوچھا کیوں آیا ہے؟ جواب دیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ خدمت میں حاضر ہو کر جو آپ پوچھیں جواب دوں۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ملعون، میری امت میں سے تیرے کتنے دشمن ہیں؟ کہا 15 ہیں۔ یہ مضمون آپ گزشتہ سے پیوستہ جمعے کو سن رہے تھے تو 15 دشمن اپنے بتائے اور اس کے بعد آپ نے دوستوں کے متعلق پوچھا تو اپنے دوست بھی بتائے۔ یہی مضمون آپ سنیں اور اس میں کچھ تفصیل سن لیجئے اور یاد رکھیے مقصد سنانے کا اہتمام کے ساتھ یہ ہے کہ ہم اپنے اس دشمن ازلی کو اور دشمن ابدی کو اپنا دشمن سمجھ کر اس سے دور بھاگیں اور اس کو اپنے سے دور بھگائیں۔ اس کے دوست جتنے بھی ہیں ان کا بھی نمبر آئے گا کہ وہ کون کون ہیں، تو ان دوستوں میں سے ہونے کی کوشش نہ کریں بلکہ اللہ رسول کے دوستی کو قائم رکھیں اور اس دوستی کو مضبوط کرتے رہیں۔ تو اس نے 15 دشمن گنائے۔ کہا کہ سب سے پہلے تو آپ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کر چکا ہوں کہ دین لے کر آئے، اسلام لائے، باطل کو مٹایا، حق کو پھیلایا، اور اس طرح سے ابلیس کی عداوت کا بھی اظہار ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی مراد میں بہت زبردست رکاوٹ پیدا ہوئی۔ ظاہر ہے کہ باطل پر چلا چلا کے سب کو بے فکر ہو گیا تھا، نئے سرے سے پھر فکر مندی شروع ہو گئی کہ یہ تو پھر دین کی طرف لوگ آنے لگ گئے، پیغمبر مبعوث ہو گئے۔ تو اس لیے سب سے بڑے دشمن اور سب سے پہلے دشمن تو آپ ہی کو اس نے گردانا۔ چنانچہ اس نے اپنی سی ہر ممکن کوشش کی کہ آپ کا یہ سلسلہ ختم ہو جائے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور اس طرح سے آپ دین اسلام کو پھیلائیں گے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا اور یہ دین اسلام پھیلے گا۔ اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے۔ تو اس لیے شروع وہ وقت تھا کہ جب آپ تبلیغ فرما رہے تھے تو چند آدمی آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، اور شروع کا دور کافی ایسا گزرا کہ آدمی گنے جاتے تھے کہ اب فلاں مسلمان ہوا، اب فلاں ہوا۔ پہلا نمبر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا، جوانوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا، عورتوں میں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ اس طرح سے بالکل مختصر قافلہ تھا، اور کسی نے جو کہا ہے وہ حقیقت ہو کر رہی۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے فضل فرمائے اور کیسے مدد فرمائی، اور آپ نے کتنے بڑے بڑے امتحان دیے، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہوئی کہ آج وہ دین متین ماشاءاللہ دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے۔ کسی نے کہا ہے میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر ہم سفر ملتے گئے اور قافلہ بنتا گیا۔ آپ تنے تنہا اللہ پر بھروسہ کر کے کھڑے ہوئے، لوگوں کو حق کی دعوت دی، مخالفت تو بہت زیادہ ہو گئی اور برا بھلا بھی کہا،
لیکن موافقت نام برائے کو تھی۔ اتنے بڑے مجمع میں 3 ہستیوں کا ایمان لانا بظاہر افرادی قوت تو نہ تھی، اور 3 افراد کا ایمان اتنے بڑے مجمع میں کوئی معنی بھی نہ رکھتا تھا، لیکن ان کی خوش نصیبی دیکھیے کہ دعوت حق کے سلسلے میں قبولیت میں ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر لبیک کہہ دیا۔ اور اس طرح سے پھر آگے چل کر 1 مسلمان، 2 مسلمان، 1 2 اس طرح سے شروع میں تعداد ان کی گنی جاتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا ذو النورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ہستیاں بھی بالکل شروع میں ایمان لانے والی ہیں۔ 4، 5، 6، 7، 8، 10 نمبر تو ایسے ہیں کہ جس میں نام ان کے محفوظ ہیں اب تک کہ یہ فلاں نمبر پر ایمان لائے۔ اسی طرح سے حضرت زید بن حارثہ جو پہلے زید بن محمد کہلاتے تھے، وہ بھی شروع میں ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ تو غرض یہ ہے کہ وہ وقت تھا، اور اس طرح سے آپ تنہا ہی چلے تھے، اور اللہ پاک کی مہربانی اور ان کا کرم ہوا کہ پھر آگے آپ کے خدام، آپ کے عاشق، آپ کے ساتھی، آپ کے شاگرد پیدا ہوتے رہے، آپ پر ایمان لاتے رہے، اور یہ ایک قافلہ بننا شروع ہوا۔ اور پھر اللہ پاک نے وہ وقت بھی دکھایا کہ آپ کا قافلہ وسیع سے وسیع تر ہوا، اور پھر آخری لمحات حیات میں حج کا حکم ہوا۔ تو اس وقت جب آپ حج کے لیے تشریف لے گئے تو ایک روایت کے مطابق 1,24,000 اور ایک روایت کے مطابق 1,40,000 صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ جب ہمارے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا، تو ہمارے حضرت شیخ حضرت جناب ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے فوراً تعلق قائم کیا، اور لیاقت آباد میں آپ ایک اپنے مرید کے یہاں ٹھہرا کرتے تھے، خاموشی سے آتے تھے، خاموشی سے جاتے تھے۔ تو میں تھا اور حضرت تھے، میں نے حضرت سے اظہار کیا کہ حضرت آپ سے تعلق قائم کرنے کا ارادہ ہو گیا ہے، اور ادھر ہماری منتقلی ہونے والی تھی اس مسجد میں، ایف سی ایریا چھوڑنے والا تھا۔ تو میں نے بتایا کہ حضرت اس طرح سے اب وہاں منتقلی ہوگی تو کیا کرنا چاہیے مجھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ منتقل ہو جاؤ اور تھوڑے دن رک کر پھر کام شروع کر دو۔ اور اس پر حضرت نے یہی شعر پڑھا تھا، فرمایا کہ تمہاری نظر اللہ پر ہو، افراد پر نہ ہو، اللہ کا نام لے کر کام شروع کر دو، جس کسی کو بھی فائدہ اٹھانا ہوگا آ جائیں گے۔ تو حضرت نے اس وقت یہ شعر پڑھا، پھر حضرت سے یاد کر لیا، تو آپ حضرات کو بھی گاہے گاہے سنا دیا کرتا ہوں۔ میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر ہم سفر ملتے گئے اور قافلہ بنتا گیا۔ جب شروع میں ہم بیٹھنے لگے یہاں پر، تو ایک میرے برخوردار مولوی حافظ افضال الحق ہوتے تھے، ایک میرے شاگرد انیس ہوتے تھے، ایک اور شاگرد ریحان ہوتے تھے، یہ 3 ہوتے تھے، اور ہم وہاں بالکل باہر ستون کے پاس بیٹھ جاتے تھے، اور اس طرح سے تھوڑی دیر مواعظ میں سے پڑھ کر دعا کر کے چلے جاتے تھے۔ پھر اس کے بعد سلسلہ ہوتا رہا، پھر اندر بیٹھنے لگے وہاں کونے کے قریب، پھر 1 2 1 2 اس طرح پڑھے، اور پھر وہ ہو گیا کہ باقاعدہ وہاں گرمی میں باہر بیٹھتے تھے، سردی میں ادھر، اور اب یہ ہے کہ ادھر اور ادھر کا سب قصہ ختم۔ اب یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ پاک نے اس طرح کرم کیا، تو یہ طلب جو پیدا کرتے ہیں اللہ پاک آپ حضرات میں، اور آتے ہیں محبت اور جذبے سے، اللہ پاک اس فیض کو جاری ہی رکھے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد ہے، حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ابلیس کی تو عداوت ہے۔ ہمیں آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں آپ سے کیا تعلق ہونا چاہیے، اور ہمارا آپ کا تعلق کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمیں آپ کو توجہ کرنی چاہیے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، کہ ہمارا اللہ کے پیارے رسول حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسا دوستی کا تعلق ہے کہ مخلوقات میں سب سے زیادہ محبوب آپ ہی ہیں، سب سے زیادہ مخلوقات میں دوست آپ ہی ہیں، اور اس دوستی کا حق ادا کرنے کے لیے ہمیں آپ کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانا بہت ضروری ہے، آپ کی سنتوں کو زندہ کرنا ضروری ہے۔ گزشتہ جمعے کو حضرت مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی شہید نور اللہ مرقدہ کا مضمون تھا، تو اس ذیل میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت بہت سی چیزوں کے متعلق وضاحت سے منع فرماتے تھے، ٹوکتے تھے، بعض وقت پیار سے مار بھی دیا کرتے تھے، تو آپ حضرات کو بھی توجہ دلائی تھی کہ کیا آپ حضرات بھی اس پیارے راستے پر چلتے ہوئے ان تمام چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں جو ناپسندیدہ ہیں، یہود و نصارہ کے طور طریقے ہیں۔ تو آواز تو سب کی طرف سے یہی آئی تھی کہ ہاں ہم ٹھیک ٹھیک چلیں گے۔ ایک تو میں نے عرض کیا تھا کالر، یہ کالر جو ہے در حقیقت عیسائیوں کا نشان ہے، اس کا دوسرا حصہ ٹائی ہے، ٹائی اور کالر دونوں کو ملا کر یہ در حقیقت عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ انہوں نے جو کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا تو یہ اس کا نشان ہے، یعنی صلیب کا نشان۔ ہم اپنے آپ کو ذرا دیکھیں اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ غیرت ایمانی کا کیا تقاضا ہے، یہ کالر لگانے چاہیے کہ نہیں؟ حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام ہیں، آپ کے امتی ہیں، تو ہمیں یہ زیب دیتا ہے کہ نہیں کہ ہم عیسائیوں کی ایک ایسی بات کو کہ جس میں عقیدے کا سوال پیدا ہوتا ہے، اور عقیدہ بھی ان کا اتنا فاسد کہ جس کی تردید قرآن پاک نے کی ہے، تو اس عقیدے کو عملاً ہم زندہ کریں، ہمیں آپ کو یہ زیب دیتا ہے کہ نہیں؟ ذرا غور کر لیں۔ کالر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ ہم بھی زبان حال سے اقرار کر رہے ہیں کہ ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو سولی دی گئی اور نہ آپ کو قتل کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے معاملے کو مشتبہ کر دیا۔ تو اس لیے ہمیں آپ کو میں نے عرض کیا تھا کہ سوچنا چاہیے کہ حضرت مولانا پیار اور محبت اور شفقت کے ساتھ توجہ دلاتے تھے کہ یہ کالر نہ لگایا کرو، یہ عیسائیوں کا نشان ہے، تو کیا ہم بھی اس بات کے لیے کہ حضرت مولانا کی تعلیمات زندہ رہیں، اور حضرت مولانا کی تعلیمات در حقیقت اللہ رسول ہی کی تو تعلیمات ہے، کوئی اپنی طرف سے تو انہوں نے نہیں کہا، تو کیا آپ اور ہم ان باتوں کے لیے تیار ہیں کہ نہیں؟ تو میں نے آواز تو سب کی سنی کہ ہاں تیار ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بعض لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے ابھی التفات نہیں کیا کہ کالر اڑا دیں۔ عاشقی کا تقاضا کیا ہے؟ ایک مثال سنیے، حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شراب کے متعلق جب حکم آ گیا حرمت کا، یہ قسطوار حرام ہوئی، پہلے ناپسندیدگی کا اظہار ہوا، اس کے بعد پھر اس کو حرام کیا گیا، اس کے اثرات بد جو ہیں وہ ظاہر ہوا کرتے تھے۔ تو اندازہ کیجئے کہ وہ تھے عشاق، کہ صحابی رسول ظاہر اجازت تھی تو پیتے تھے، ایک سے ایک ظروف رکھتے تھے، ایک سے ایک جام رکھتے تھے اور ایک سے ایک شراب لاتے تھے، تو جام میں بھری جا چکی ہے، ہاتھ میں لے لی گئی ہے، منہ کے قریب لا رہے ہیں کہ انہی لمحات میں علم ہو گیا، اعلان ہو گیا، اطلاع مل گئی کہ شراب حرام کر دی گئی۔ آج کا مسلمان ہوتا کہ ابھی تو کھلم کھلا پتہ نہیں چلا ہے، ابھی تو پی ہی لو، چند انچ کا فاصلہ رہ گیا ہے جام میں اور منہ میں، اب تو پی لو، بعد میں پھر چھوڑ دیں گے۔ لیکن کیا بات تھی ان ہستیوں کی، قربان جاؤں ان کے عشق و محبت پر
کہ وہ قریب آیا ہوا جام بھی توڑ کر پھینک دیا انہوں نے، اور منہ کے وہ پھر نہ لگی اور زندگی بھر نہ لگی۔ واضح کہہ دیتے ہیں، کسی سے انفرادی طور پر بات ہوئی کہ آئندہ نہیں بنائیں گے، اب جو بنے ہوئے ہیں وہ تو پہنیں گے۔ ارے یہ کیسا دعویٰ ہے، کیسا عشق ہے، کیسا تعلق ہے؟ حق محبت تو یہ ہے کہ گھر جا کر جلدی سے قینچی سے اس کو کاٹ کے پھینک دیں۔ اسی طرح سے داڑھی کے متعلق بھی جو اللہ رسول کا حکم ہے، حضرت مولانا بہت شفقت فرماتے اور فرمایا کرتے تھے کہ داڑھی رکھو۔ گلے پر ایسا چپت لگاتے تھے کہ وہ چپت بڑا کارآمد ہوتا تھا۔ تو غرض یہ ہے کہ اس طرح سے برائیاں چھڑاتے تھے، نیکیوں میں لگاتے تھے۔ تو ہمیں آپ کو بھی اس طرح سے ان نیکیوں کو زندہ کرنے کے لیے اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کرنا ضروری ہے، اور ان فیشنوں میں، ان یہود و نصارہ کے طور طریقوں کے اپنانے میں سوائے نقصان کے فائدہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پتلون پہن کر ہم بہت اچھے نہیں لگتے اور کوئی بہت بڑا اعزاز نہیں مل جاتا۔ کرتا پاجامہ، ٹوپی، اور اسی طرح سے تہبند ہو، پاجامہ ہو، ٹخنے کھول کر رکھنا، اس میں ہماری شان ہے۔ بعض لوگ جن کا ایمان کمزور، عمل ان کے خراب، وہ یہود و نصارہ سے اور ان کے چمچوں سے اتنے مرعوب ہوتے ہیں کہ ٹخنوں کو ڈھک کر رکھتے ہیں کہ جی ان کے سامنے اگر جائیں گے تو وہ دیکھ کر کہیں گے کہ یہ اونچے کیوں کر رکھے ہیں، کیا یہ ملا ہو گئے ہیں؟ جبکہ اللہ رسول کی نسبت پر فخر ہونا چاہیے۔ اس پر تو عار محسوس کر رہے ہیں اور یہود و نصارہ کی ایک حرکت کے اوپر فخر محسوس کر رہے ہیں۔ ذرا غور تو کیجئے کیسا ایمان ہے۔ اس لیے ہمیں آپ کو ہمارے پیر و مرشد عارف اللہ حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ، کوئی بیان ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں آپ مسلسل نہ فرماتے ہوں اپنا لباس پوشاک درست کرو، وضاقتہ اپنی ٹھیک کرو، سنت کے مطابق کرو۔ تو آپ مسلسل تاکید فرماتے، عورتوں کو فرماتے بے محابہ پھرنا بند کرو، بے محابہ اس طرح سے باہیں کھلی ہوئی، گلا کھلا ہوا، چہرہ کھلا ہوا، سر کھلا ہوا، بال کھلے ہوئے، یاد رکھو کہ جیسے مرو گی فوراً جہنم میں پھینکی جاؤ گی۔ اللہ رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے میں عزت بھی ہے، سرخ روئی بھی ہے، اور کامیابی ہے حقیقی۔ تو اس لیے آپ اور ہم حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں، اور میرے ماں باپ آپ پر قربان، جب ابلیس نے یہ کہا کہ سب سے بڑے دشمن تو آپ ہی ہیں، سب سے پہلے دشمن تو آپ ہی ہیں، ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں زبان سے بھی اور اظہار کرتے ہیں اس کا اپنے عمل سے بھی کہ آپ ہمیں کائنات میں، مخلوقات میں سب سے زیادہ محبوب ہیں اور سب سے زیادہ دوست ہیں۔ آپ ہی ہمارے سب سے زیادہ دوست اور محبوب ہیں، اس کا ہم دونوں طرح سے اظہار اور اقرار کرتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، آپ حضرات میں جو بھی ابھی تک بھی خامیوں میں مبتلا ہے، کوشش کریں جدا کرنے کی ان خامیوں کو، خوبیاں پیدا کریں۔ صلحاء کا لباس اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وضاقتہ میں اللہ پاک نے جو عزت رکھی ہے وہ یہود و نصارہ کی وضاقتہ میں کیا رکھا ہے؟ وہاں وہ عزت نہیں۔ آپ اگر سچے مسلمان بن جائیں، لباس پوشاک وضاقتہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنا لیں، آپ کو اللہ تعالیٰ وہ عزت عطا فرمائیں گے تو آدمی کے جانور بھی عزت کریں گے۔ یہ حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے کرم فرمائیں گے کہ آدمی کو گمان نہیں ہوتا، اور جب موقع آتا ہے کوئی تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا محبوب بنا چکے ہیں۔ ایک نوجوان صحرا میں سویا ہوا تھا، جنگل میں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ولی گزرے ہیں امت میں۔
آپ نے بیان فرمایا کہ میں نے ایک عجیب و غریب واقعہ زندگی میں دیکھا، مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں دریا کے کنارے نہا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک کالا بڑا بچھو خشکی سے پانی کی طرف آیا اور پانی سے ایک کچھوا باہر کی طرف آیا خشکی کی طرف، اور وہ آ کے بیٹھ گیا بچھ کے، اور وہ کالا بچھو پھدک کے اس کی پشت کے اوپر بیٹھ گیا۔ بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ کیا قصہ کیا ہے، بچھو کی اور کچھوے کی دوستی کیسے، یہ خشکی کا وہ پانی کا۔ پھر اگلا منظر دیکھنے کے لیے میں بےتاب ہو گیا تو میں نے تعاقب شروع کیا، کچھوا دوبارہ پانی کی طرف چلنے لگا اور جب پانی آ گیا تو اس میں تیرنے لگا، اس طرح سے کہ بچھو کو اس نے پانی سے اوپر اوپر رکھا اور چلتا رہا۔ میں فاصلے سے تیرتا ہوا میں بھی چلتا رہا۔ پانی کو عبور کرنے کے بعد جنگل آیا، بالکل جنگل بیابان، تو وہ کچھوا وہاں آ کے رکا اور بچھو پھدک کر اتر گیا اور آگے چلا۔ میں بھی فاصلے سے چلتا رہا، چنانچہ وہاں آگے آ کر دیکھا ایک نوجوان خوبصورت بے فکر سویا ہوا ہے دنیا اور ما فیہا سے، ایک سایہ دار درخت کے نیچے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، جیسے اس وقت ماشاءاللہ جنت کی ہوا آپ حضرات کھا رہے ہیں، تو سویا ہوا ہے بے سن۔ یہ بچھو اس کے پاس سے نکل کر اور مزید آگے گیا تو وہاں ایک کالا ناگ بڑا خطرناک وہ اس نوجوان کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ بچھو اس سے جا کر الجھا، نبرد آزما ہوا، کشتی ہوئی اور موقع لگا کے بچھو نے سانپ پر حملہ کر کے اس کو ڈس لیا، زخم لگا لیا، ڈنک مارا، اور دیکھتے ہی دیکھتے تھوڑی دیر میں بچھو تو الگ ہٹ گیا، سانپ تھوڑی دیر ذرا تڑپا اور ٹھنڈا ہو گیا۔ چنانچہ وہ بچھو وہاں سے اپنا کام مکمل کر کے مشن کی تکمیل کر کے واپس چلا تو یہ قریب آئے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ نے جلدی سے نوجوان کو جگایا اور کہا کہ اے نوجوان تو اللہ کی قدرت دیکھ اور اللہ کی مہربانی دیکھ۔ ایک مومن مسلمان تھا لیکن اپنے تئیں اس نے اپنے کو بہت گنہگار کہا، جگایا، کہا کہ دیکھ یہ بچھو اللہ تعالیٰ نے اس پار سے بھیجا تیرے لیے، تیری حفاظت کے لیے، اور دیکھ وہ سانپ مرا پڑا ہے، اس سے جا کر یہ کشتی لڑ کر آیا، اسے زخمی کیا، ڈنک مارا، وہ مر گیا تو اب واپس جا رہا ہے، دیکھ اللہ کی مہربانی۔ نوجوان اٹھ کے بیٹھ گیا، دیکھتا رہا، رونے لگا، اے اللہ میں آپ کا ایسا گنہگار بندہ اور آپ کی مجھ پر یہ رحمت کی نظر اور یہ کرم کی نظر، اے اللہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد سے عہد کرتا ہوں کہ کبھی آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں، ان کا ہم پر اس قدر کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، ہمیں آپ کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روحانی اولاد بنایا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ۔ ہمیں آپ کی عظمت اور محبت کو تمام محبتوں پر غالب رکھنا چاہیے، اور اس محبت ہی کا یہ تقاضا ہے کہ نیکی میں لگے رہیں، گناہ سے بھاگیں، اور خصوصاً یہود و نصارہ کی پیروی اور مشابہت سے تو کوسوں دور بھاگیں، اس لیے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا واضح ارشاد فرما دیا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس کسی نے جس قوم کی مشابہت کی وہ انہی میں سے ہے۔ تو اب غور کیجئے، آپ کے اگر لباس پوشاک وضاقتہ یہود و نصارہ کی حنود کی اپنائیں گے تو ایسی صورت میں حضور کے حکم کے مطابق، ارشاد کے مطابق کس میں شامل ہوں گے؟ کیا یہ پسند ہے کہ کل کو حشر ہو تو یہود میں ہو، نصارہ میں ہو، ہندوؤں میں ہو، سکھوں میں ہو، کمیونسٹوں میں ہو، اعداء اللہ میں ہو، دشمنان اسلام میں ہو؟ کیا اس کو پسند کریں گے آپ؟ ہرگز نہیں۔
جب اس کو پسند نہیں کرتے تو پھر جو محبوب ہے اللہ تعالیٰ کے اور محبوبوں کے محبوب ہیں، تمام محبوبوں میں سب سے فائق ہیں اور تمام کائنات کے بہت زیادہ رحمت اور شفقت کا ذریعہ اور سامان ہے، پھر ہم آپ ان کی اداؤں کو کیوں نہ اپنائیں؟ عاشقی کا ایک اور واقعہ ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حج یا عمرے کے لیے تشریف لے چلے، صحابہ ساتھ تھے۔ ایک مقام پر آ کر آپ کو چھوٹے استنجے کی ضرورت ہوئی تو آپ اپنی سواری سے اترے اور ایک طرف گئے اور وہاں آپ نے فراغت حاصل کی، اور فراغت کے بعد آپ نے ایک چکر لگایا اور اس کے بعد پھر آ گئے، سواری پر بیٹھے اور قافلہ چلنے لگا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حج یا عمرے کو جا رہے تھے، قافلہ ساتھ تھا، بالکل اسی مقام پر آ کر رکے اور اپنی سواری سے اترے اور فرمایا ذرا ٹھہرو۔ قافلہ رک گیا، آپ وہاں گئے، اسی مقام پر تھوڑی دیر بیٹھے، اٹھے اور چکر لگایا، چکر لگا کے سواری پر آئے اور تشریف فرما ہوئے اور چلے۔ ساتھیوں سے کہا تم نے دیکھا میں نے کیا کیا؟ کچھ سمجھ میں آیا کیا کیا اور کیوں کیا؟ کہا کہ بس یہ دیکھا ہم نے کہ سواری آپ نے روکی، اترے اور وہاں گئے، بیٹھ گئے، پھر اٹھ گئے، پھر چکر لگایا، پھر آ گئے، سواری پر سوار ہو گئے، یہ دیکھا ہم نے۔ تو بتایا کہ حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حج یا عمرے کو جا رہے تھے تو بتایا کہ اس وقت یہاں تشریف لائے اور سواری اسی طرح رکوائے جس طرح میں نے روکی، اترے جس طرح سے میں اترا اسی طرح آپ اترے، میں اسی طرح اترا جس طرح آپ اترے، اور اتر کر اس مقام پر گیا جہاں آپ فارغ ہوئے تھے۔ میری تو کیا مجال کہ میں اس جگہ پیشاب کر سکوں جہاں حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فارغ ہوئے، لیکن میں اس ادا کو زندہ کرنے کے لیے اس جگہ بیٹھ گیا۔ اور آپ اٹھے تھے تو اٹھنے کے بعد آپ نے چکر لگایا تھا، حکمت مصلحت آپ ہی کو معلوم تھی، تو میں نے اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے، اس ادا کو زندہ کرنے کے لیے چکر لگایا اور چکر پورا کر کے آ کے جیسے آپ سواری پر بیٹھے تھے میں بھی بیٹھ گیا۔ عاشقی کا اور محبت کا تقاضا یہی ہے، ہم اپنے آپ کو اسی سانچے میں ڈھال لیں اور حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو زندہ کرنے والے بن جائیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اس دنیا میں رہتے رہتے ہی جب سنتوں کو زندہ کریں گے اور اتباع سنت میں کمال حاصل کرنے کی بھرپور کوشش جاری رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کمال کا درجہ عطا بھی فرما دیں گے، تو پھر عالم یہ ہو جائے گا کہ ہر چیز جب اللہ محبوب بنا لیں گے، اللہ کے محبوب محبوب بنا لیں گے تو ساری چیزیں محبوب بنا لیں گی، ہر چیز پیار اور محبت سے دیکھے گی اور حقیقی کامیابی نصیب ہوگی کہ دل دماغ بالکل ہلکے پھلکے رہیں گے، خوشی مسرت محسوس ہوگی۔ اب بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نیکی کرتے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ ہم ایک باغ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں اور جھونکے جو آ رہے ہیں مشام جان کو معطر کر رہے ہیں۔ عبادت کر کے دل کو خوشی ہوتی ہے، دل باغ باغ ہوتا ہے، گناہ کر کے پریشانی بڑھتی ہے، دل پر بوجھ ہوتا ہے، دل پر کالک لگتی ہے اور اللہ رسول سے دوری ہوتی ہے، ابلیس سے قرب ہو جاتا ہے۔ اللہ رسول سے قرب ہونا چاہیے اور ابلیس سے دوری ہونی چاہیے، اور اس طرح سے اپنی زندگی ایسی گزاریں کہ اللہ تعالی ہمارے ہو جائے اور ہمیں اپنا بنا لے۔ اور محبوبیت کا میں نے عرض کیا پچھلے جمعے کو بھی، ابھی تو تازہ واقعہ ہے کہ جو محبوب بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے محبوب کے، تو اللہ تعالیٰ ان کی محبوبیت
اپنی مخلوق کے دلوں میں اتار دیتے ہیں۔ حضرت مولانا کی شہادت کہ حضرت کا تعلق کہاں کہاں تک محسوس کیا جاتا تھا، ہمیں آپ کو اس کا کچھ اندازہ نہیں تھا۔ حضرت کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اندازہ ہو رہا ہے کہ حضرت کو اللہ پاک نے کس قدر محبوبیت عطا فرمائی، اور یہ سب کچھ کیوں ملا؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے مٹ گئے۔ فنائیت ایسی پیدا ہوئی کہ ایک ایک کام، ایک ایک ادا، ایک ایک اٹھنا بیٹھنا اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے موافق تھا۔ خلاف سنت کام برداشت نہیں تھا، وسوسہ تک نہیں گزر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی مہربانی۔ تو میرے محترم دوستوں، بزرگوں، حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کو ایسا پیارا بنایا ہے کہ آپ کی اتنی خوبیاں ہیں آپ اور ہم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ آپ سراپا خوبیاں، اور کسی نے کہا بھی ہے کہ سارے پیغمبروں میں وہ خوبی جو ہے ایک ایک کر کے، اور آپ میں اللہ پاک نے تنہا میں وہ ساری جمع فرما دی۔ تو ایسی پیاری ہستی کے امتی ہونے کا شرف حاصل ہو، ہمیں غیرت آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے کہ ہم اپنے آقا کو ناراض کریں خلاف سنت کر کے اور اغیار کی باتیں اپنا کے۔ ایک واقعہ سناؤں آپ کو محبوبیت اور قبولیت کے سلسلے کا، بہت عرصے کے بعد یاد آیا ہے اور موقع مناسب معلوم ہو رہا ہے۔ جب محبوب بن جاتے ہیں تو ظاہری بوجھ یہ آڑے نہیں آتا اور حائل نہیں ہوتا۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ہندوستان میں، دہلی میں، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث تھے اور ان کے علوم و فیوض برکات پھیلے ہوئے ہیں اور شاگرد ان کے بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا فیض ان کا پھیلایا ہے۔ آپ حج کو گئے تو اس زمانے میں سہولتیں نہ تھیں جیسی آج ہیں۔ مدتوں سفر کرتے، پہنچ گئے، رہ گئے۔ ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے حضرات میں سے ایک محترمہ ابھی حیات ہیں، اور ان کے پوتوں کا اب کتب خانہ ہے۔ پہلے بیٹے تھے، اس سے پہلے شوہر تھے، مکتبہ تھانوی۔ تو یہ اب جو وہاں بیٹھتے ہیں ان کی دادی ہیں جناب عبد المنان صاحب کی والدہ ہیں، اور دوسرے حضرات ہیں ان کی۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم جب حج کو گئے 200 آدمی گئے تھے، اور جب واپسی ہوئی کئی سال کے بعد، 2 سال 3 سال کے بعد، تو 60 آدمی بچ کر آئے تھے۔ کچھ راستے میں ختم ہو گئے، کچھ وہاں مکہ شریف میں رہ گئے، ختم ہو گئے، کچھ مدینہ شریف میں وفات پا گئے۔ ایسے تنگی ترشی کے زمانے تھے، لوٹ مار کے زمانے تھے، اور بادبانی سفر تھے کہ ہوا کے دوش پر کشتی چلی، جہاز چلا تو پہنچ گئے بہت قریب، اور اگر مخالف ہوا چل گئی تو پھر دور ہو گئے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد نے اپنا سفر نامہ لکھا، پڑھ کر حیرانی ہوتی ہے کہ کتنے خطرناک سفر تھے۔ امید نہیں رہتی تھی کہ بچ کر دوبارہ کنارے پر اتر جائیں گے۔ تو بہرحال اس زمانے کا واقعہ ہے۔ حج کو جب چلے گئے تو حج کے بعد پھر مدینہ منورہ بھی گئے، اور آج کل کسی پابندیاں تھی نہیں کہ ویزے اور قیام کی مدت وغیرہ، جو جہاں جانا چاہتا تھا روئے زمین کھلی تھی۔ انگریزوں کے قانون بھی نہ تھے، انگریز بھی نہ تھے، ان کے قانون بھی نہ تھے۔ چنانچہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہو گئے، اور بزرگی اور تقوی کا یہ عالم تھا کہ روزانہ حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی تھی۔
آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ان کی پاکیزگی کا کیا عالم تھا اور جلا کا کیا عالم تھا کہ حجاب ہٹ گئے اور روزانہ بلا ناغہ زیارت ہوتی تھی. بہت اونچے مرتبے پر پائے تھے جب ہی یہ معاملہ اتنا اونچا تھا. چنانچہ ایک رات حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عبدالحق ہندوستان جاؤ اور دین کا کام کرو، وہاں بڑی ضرورت ہے، خدمت کرو دین کی اور جاؤ. تو اس پر انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں 1000 بار جاؤں گا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن اب یہاں رہتے ہوئے جو روز زیارت نصیب ہوتی ہے اس سے محرومی ہو جائے گی. ایک حسرت کے ساتھ انہوں نے ایک انداز خاص کے ساتھ آقا سے جب یہ عرض کیا تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عبدالحق فکر نہ کرو، ہمارا وعدہ ہے ہم تمہیں روز زیارت کرائیں گے، چلے جاؤ. چنانچہ آپ ہندوستان واپس آ گئے اور دہلی میں آ کے آپ حدیث و قرآن کی خدمت میں لگے رہے زندگی بھر. اب یہ راز کھلا تو آگے امت کے سامنے آیا، ہمارے آپ کے سامنے آیا معاملہ. اس سے پہلے راز ہی تھا. چنانچہ روزانہ زیارت ہوتی تھی رات کو. ایک مرتبہ آپ دن میں بازار سے کہیں کام سے جا رہے تھے تو ایک گانجے والا تھا، وہ گانجا گھوٹ رہا تھا بھنگ. تو اس نے دیکھا کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں. کہا کہ او مولوی گانجا پیتا جا یا بھنگ پیتا جا اور جیتا جا. آپ نے التفات نہیں کیا اور چلے گئے. واپس آئے تو پھر اس نے راستہ روکا اور کہا کہ مولوی بھنگ پیتا جا اور جیتا جا. آپ نے فرمایا میں نہیں پیتا. اس نے کہا کہ تو بھی اگر بھنگ نہیں پیتا تو میں بھی تجھے ملنے نہیں دوں گا، میں بھی راستہ روک دوں گا، ملنے نہیں دوں گا. آپ یہ سن کر چلے گئے. رات کو زیارت ہوتی تھی تو ایک خاص مقام تھا اور خاص حجرہ تھا آپ کا، وہاں آپ پہنچتے تھے اور دربان جو کھڑے ہوتے تھے وہ اجازت دے دیتے تھے اور آپ اندر جاتے تھے. حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کرتے اور وہاں ملاقات کے بعد پھر واپس ہو جاتے. اس رات جب گئے تو وہ بھنگ والا وہاں دروازے پر موجود تھا اور اس نے راستہ روک دیا، کہنے لگا اندر نہیں جانے دوں گا. بڑے پریشان ہوئے، کوشش کی تیری ہاتھا پائی کرنے کی لیکن وہ بڑا تگڑا تھا، اندر نہیں جانے دیا. بہت پریشان ہوئے اور مایوس ہو کر واپس ہو گئے. دوسری رات بھی تترا ہوا اور اس کے بعد تیسری رات بھی ہوا. تو یہ کھڑے ہوئے ابھی پریشان، سوچ ہی رہتے کہ یا اللہ میں کیا کروں، 3 دن ہو گئے زیارت سے محرومی ہو گئی اور یہ مجھے آگے جانے نہیں دیتا. تو اندر سے آواز آئی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، کیا بات ہے بھائی عبدالحق ہمارے پاس 3 دن سے نہیں آ رہے ہیں. تو جیسے ہی انہوں نے آواز سنی زور سے کہا یا رسول اللہ میں باہر موجود ہوں، یہ مجھے آنے نہیں دیتے ہیں، راستہ روکتے ہیں میرا. اتنا سننا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا کون روکتا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ یہ روکتا ہے مجھے اور یہ اندر نہیں آنے دیتا. 3 دن ہو گئے. آپ نے اس کے ایک تو لات ماری اور فرمایا ہٹ کتے. بس آپ کی ایک لات لگنی تھی کہ وہ حقیقت میں کتا بن گیا اور راستہ صاف ہو گیا. آپ انہیں اندر لے گئے. یہ محبوبیت کا مقام ہے بہت اونچا. یہ کیوں ملا ان کو؟ اللہ رسول کو راضی کرنے کی برکت سے. دین کی خدمت پوری طرح کرتے رہے اور پاکیزگی اعمال کی عقیدے کی کتنی اونچی ہوگی
جو اتنا جلا تھا کہ روز زیارت سے مشرف ہوتے تھے، بہت اونچے مرتبے کے تھے۔ ہم اور آپ کچھ تو سوچ لیں کہ ہمارا بھی اس پیارے آقا سے تعلق ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا اسی طرح سے خرافات میں رہ کر زندگی گزار دیں اور اللہ رسول سے دور رہ کر اس ابلیس کو دوست بنا کر اپنے لیے جہنم میں ٹھکانہ بنا لیں؟ کیا اس کے لیے راضی ہیں؟ یا یہ کہ اس ابلیس پر لعنت بھیج کر اللہ رسول کو راضی کر کے ان کے محبوب بن کے ان کے قریب ہو کے اپنی دنیا اور آخرت سنوار لیں؟ تو میرے محترم دوستوں، بزرگوں، ہمیں آپ کو حضور کی تعلیمات کے خلاف جتنی باتیں سب کو یکسر چھوڑ دینا چاہیے۔ میں بہت دل سوزی سے آپ حضرات کے گوش گزار یہ باتیں کرتا ہوں۔ میرا مقصد صرف اور صرف اللہ رسول کی تعلیم اور ان کے احکام اپنے کو بھی نصیحت کرنا اور آپ کو پہنچانا، اس میں کسی کا بھی دل دکھانا مقصد نہیں، لیکن جب تک کہ بات نہ کہوں گا تو آپ سنیں گے بھی کہاں، سمجھیں گے بھی کہاں۔ اس لیے وضاحت کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں، اس امید پر جیسا کہ مجدد الملت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر بیان فرمایا اور فرمایا کہ اللہ کے بھروسے کان میں ڈالے دیتا ہوں، اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے۔ تو میں بھی اسی امید پر کہ کان میں ڈالے دیتا ہوں، اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے تو بات بن جائے۔ عاشقی کی ایک مثال اور عرض کروں۔ ایک مرزا جی تھے ہندوستان میں، بڑا زبردست کلام کہتے تھے اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں بہت زبردست قصیدے کہتے تھے۔ ان کا کلام پہنچتے پہنچتے ایران بھی پہنچ گیا۔ ایک شخص نے کلام پڑھا، تڑپ گئے، بہت زبردست کیفیت طاری ہو گئی، بے خودی کا عالم ہو گیا کہ یہ کلام کتنا پیارا ہے، اس پیاری ہستی کے بارے میں تو جس آدمی نے یہ کلام کیا ہے وہ آدمی کتنا زبردست ہوگا، کتنا مقدس ہوگا، کتنا محبوب ہوگا، کتنا نیک صالح ہوگا۔ تو دل میں ایک ارمان پیدا ہوا کہ ان کی زیارت کو جانا چاہیے، جس نے آقا کی خدمت میں اتنا پیارا قصیدہ کہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ہندوستان کا سفر کیا اور اس پتے پر پہنچے، مکان پر بھی پہنچ گئے۔ مکان پر پہنچ کر آواز لگائی تو مردان خانے ہوتے تھے ہندوستان میں، حویلیاں ہوتی تھی اور مردانہ حصہ الگ، زنانہ الگ۔ تو مردانہ حصہ جس کو آپ اور ہم بیٹھک کہتے ہیں، اس میں مردوں کی آمد و رفت بآسانی ہو سکتی تھی۔ وہاں سے آواز آئی، آ جائیے۔ اندر جب داخل ہوئے، سلام کیا تو دیکھا کہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے، صابن لگا رکھا ہے چہرے پر اور داڑھی مونڈ رہے ہیں۔ آدھی داڑھی منڈ گئی اور آدھی باقی۔ انہوں نے نام لیا، کہا کہ فلاں صاحب سے ملنا ہے، کہا کہ آئیے اندر، اور مجھے ہی کہتے ہیں۔ چنانچہ وہ دیکھ کر ششدر رہ گئے کہ یا اللہ، یہ آدمی، کلام اتنا زبردست اور عالم ان کا یہ بدعملی کا۔ بیٹھ گئے اور کہا کہ آپ ہی ہیں مرزا صاحب؟ کہنے لگے جی ہاں۔ کہا کہ یہ کلام میں نے وہاں ایران میں پڑھا تو آپ ہی کا؟ کہنے لگے جی ہاں میرا ہے۔ کہنے لگے آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ کو زیب نہیں دیتا۔ اس پر انہوں نے کہا میں کوئی کسی کا کلہ تو نہیں چھین رہا ہوں، میں تو اپنا کلہ چھین رہا ہوں۔ اس پر انہوں نے کہا، وہ بھی سمجھدار آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ تم کلہ کسی کا نہیں چھین رہے ہو، تم تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل چھین رہے ہو۔ یہ اس طرح تمہارا گال پر نہیں چل رہا ہے، یہ حضور کے دل پر چل رہا ہے۔ اور اتنا سننا تھا، ایک کیفیت طاری ہوئی، چیخ ماری، تڑپ گئے، کہا کہ بہت غلطی ہو گئی، آئندہ نہ ہوگی۔
آدھی منڈی ہوئی اور آدھی بغیر منڈی. کہا کہ جس حال میں توبہ کی ہے اس حال میں رہے گی. آگے جا کر ٹھیک ہو گئی، لیکن بہرحال ایسی حالت میں باہر بھی نکلنے لگے. پھر کسی نے پوچھا کہ مرزا جی یہ کیا ہے کہ آدھا حساب کتاب صاف اور آدھا باقی؟ کہا کہ بس اس حالت میں میں نے توبہ کی ہے، مجھے ایک آدمی نے آ کر چونکا دیا، میں غفلت میں تھا، مجھے انہوں نے چونکا دیا، میں نے توبہ کی، اور جس وقت توبہ کی تھی تو میں اس وقت آدھی مونڈ چکا تھا. ظاہر ہے کہ وہ گناہ ہو چکا تھا، جو باقی تھی میں نے چھوڑ دی. اب مجھے کوئی عار محسوس نہیں ہوتی، میں اپنے آقا کی سنت زندہ کرنے والا ہوں. تو میرے محترم دوستو، حضور کی سنت کو، اس کو زندہ کر لیجئے، اس کے بڑے برکات ہیں. حکمن تو یہ فرض ہے، اور اس میں اتنے فضائل و برکات ہیں کہ گناہوں سے بچنے کا بڑا زبردست ذریعہ ہے، اور اللہ رسول کی رضا اور قرب کا سامان ہے. توبہ کر لیں، نیکی میں لگ جائے. توبہ کی امید پر گناہ میں لگے رہنا اور گناہ لمبی عمر کی بنیاد پر کرتے رہنا، یہ عقل مندی نہیں ہے. اور دوسرے یہ کہ اگر آپ دنیا میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں زندہ کرتے رہیں گے تو دل سے قریب ہوں گے. اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب قرب ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ سے قرب یقیناً ہے. پہلے اللہ تعالیٰ سے، پھر اللہ کے محبوب سے، لیکن ذریعہ واسطہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ہی کو بنایا ہے. تو پھر عالم یہ ہوگا کہ دلی طور پر آپ قریب، بالکل ایسے قریب ہوں گے کہ درمیان کے حجاب بھی ہٹ جائیں گے، اور جب آقا چاہیں گے آپ کو دیدار کرا دیں گے. اور نہ بھی ہو تو آگے کے مراحل میں بات اس زندگی کے ساتھ نصیب ہوگا اور بڑے مزے رہیں گے. زندگی ہی کے اوپر ایک واقعہ اور بھی عرض کرتا ہوں. بہت سے حضرات انکار کرتے ہیں، لیکن ہمارے سارے بزرگ اس کا اظہار کرتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا. اس طرح اور بھی بہت واقعات ہوئے، اور بنیاد اس کی یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات جس طرح سے آپ کے اس دنیا میں رہتے ہوئے ظاہر ہوئے، آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ظاہر ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، قیامت تک ظاہر ہوں گے. تو من جملہ ان معجزات کے یہ واقعہ ہے جو ابھی سناتا ہوں، اور جو بزرگ تھے جن کا واقعہ ہے یہ ان کی نسبت سے کرامت ہے. ایک بزرگ تھے، ان کو فالج ہو گیا، بیمار ہو گئے. ایک قصیدہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں کہا اور لکھ کر رکھ لیا. بیماری ہو گئی تھی تو اس لیے مسجد جانا مشکل ہو گیا تھا. ایک رات خواب دیکھا، حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ملاقات ہوئی. ان بزرگ کا نام ہے بوسیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بوسیری رحمۃ اللہ علیہ. فرمایا کہ اپنے قریب کر لیا مجھے
اور اپنے دائیں جانب بٹھایا. جیسے یہ چوکی ہے، آپ کا ایک اسٹیج تھا، خصوصی حضرات آپ کے قریب تر تھے اور باقی حضرات سامنے تھے. مجمع تھا بہت بڑا، نہ جانے کہاں تک لوگ موجود تھے. اور فرمایا کہ بھئی وہ قصیدہ جو تم نے کہا ہے سناؤ ہمیں. وہ قصیدہ بہت مشہور نام ہے اور آپ حضرات میں سے بہت سے جانتے ہیں، قصیدہ بردہ شریف. اور بردہ شریف بھی اس کی نسبت یوں ہوئی کہ آگے کا مسئلہ بتاتا ہوں آپ کو اس کا معاملہ. چنانچہ اس میں کچھ اشعار ایسے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو اللہ پاک نے وہ مسیحا بنایا ہے کہ اگر آپ بیمار پر ہاتھ پھیر دیں تو شفا مل جائے. جب یہ شعر پڑھے تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے جسم پر ہاتھ پھیر دیا، وہ ٹھیک ہو گئے. صبح فجر کی نماز میں مسجد میں گئے، مرض جاتا رہا، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، حضور کا معجزہ ظاہر ہوا. نماز فجر پڑھنے کے بعد جب نکلے تو محلے کے ایک اور بزرگ بھی نکلے اور اس طرح سے ملاقات کے بعد کہنے لگے کہ حضرت اس قصیدے کی ایک نقل مجھے بھی دے دیجیے. یہ چونکے ایک دم. کہا کون سا قصیدہ؟ کہا وہی جو رات آپ نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں پڑھا ہے. کہا کہ آپ کو کیسے پتا؟ اس کا تو میں نے کسی سے اظہار ہی نہیں کیا ہے، لکھا ہے اور اس کو چھپا کے رکھا ہے. کہا کہ رات کو آپ نے جو پڑھا ہے تو مجمع میں میں بھی تھا. وہ بھی کتنے مرتبے کے بزرگ تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قصیدہ سن کر بہت خوش ہوئے، مسرور ہوئے اور آپ نے ایک چادر یمنی عطا فرمائی. فرمایا کہ بھئی یہ ہماری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے، یادگار ہے. جب آنکھ کھلی تو تکیے پر سرانے وہ چادر رکھی ہوئی تھی. عربی میں بردہ کہتے چادر کو، تو اس لیے اس قصیدے کی ہی نسبت جو ہے وہ نام ہو گیا قصیدہ بردہ شریف. اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے محبوب سے صحیح تعلق قائم کر لیجئے، اللہ تعالیٰ بڑے فضل فرمائیں گے، بڑی مہربانیاں فرمائیں گے. میرے محترم دوستو، کچھ ارادے ہیں کہ نہیں نیکی کرنے کے؟ زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ ہمارے حضرت مولانا کا کچھ پتہ نہ تھا ہمیں کہ حضرت مولانا عنقریب رخصت ہونے والے ہیں اور لمحوں کے اندر مولانا اس عالم سے عالم برزخ میں چلے گئے. تو اور بھی واقعات ہمارے آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں، تو ہمیں آپ کو بھی اپنی زندگی کا کیا بھروسہ ہے، کب تک جینا ہے. تو اس لیے جو بھی وقت ملا ہے اس کو غنیمت سمجھ کر اللہ رسول کی اطاعت میں لگ جائیں. اور یہ جو پہلا مضمون ہے اسی کے اوپر میں نے یہ سارا سب کچھ عرض کیا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا دوست اور محبوب بنا لیں. اس پر آپ کو ایک بات سناتا ہوں. ایک بزرگ ہستی ہے مدینہ منورہ میں، وہ مدینہ منورہ میں اب مستقل رہتے ہیں. پہلے اریتانیہ کے رہنے والے تھے. فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے ہجرت کر کے یہاں آ گیا تو ہماری ان کی اکثر ملاقات ہو جاتی ہے. اس دفعہ حج میں تو نہ ہو سکی مدینہ منورہ میں، ہم حج سے پہلے گئے اور وہاں کچھ موقع ایسا تھا رش کی وجہ سے کہ ملاقات نہ ہو سکی. واللہ عالم وہ نہ آتے ہوں یا ہمیں نہ ملے ہوں. بہرحال عمرے پر گئے تھے تو بہت فرصت کے لمحات تھے اور ان سے ملاقات بہت رچ رچ کے رہی. اس سے پہلے بھی بہت ملاقاتیں ہوتی رہیں. تو ان کی ہماری پہلی ملاقات 1990 میں ہوئی اور عصر کے بعد میں اکیلا بیٹھا ہوا صحن میں مسجد نبوی کے قرآن پاک تلاوت کر رہا تھا تو دیکھا میں نے ایک درویش منش، برہنہ سر اور ایک چادرہ گلے میں ڈلا ہوا، الٹے ہاتھ میں اسفنج کی چپل اور ایک ان کی مستانہ وار چال چلے آ رہے ہیں. تو وہ جیسے اندر سے آئے تھے اسی سیٹ سے جاتے تو میں اس دروازے کے ذرا ہٹا ہوا سیدھے ہاتھ کو بیٹھا ہوا تھا.
میں دیکھتا رہا، میرے دل میں کشش پیدا ہوئی ان کی طرف سے۔ جب انہوں نے صحن کا آدھا تقریباً حصہ طے کر لیا تو میں نے محسوس کیا کہ ان کا رخ بجائے سیدھے ہونے کے میری طرف کو ہو گیا، اور مجھے محسوس ہوا کہ یہ میری طرف ہی آ رہے ہیں۔ میں قرآن پاک کا نشان لگا کے تیار ہو گیا ان سے ملنے کے لیے، اور جیسے ہی وہ قریب آئے قرآن پاک بند کیا، کھڑا ہو گیا، میں نے سلام کیا، دعا کی درخواست کی۔ ان کی ہماری یہ پہلی ملاقات تھی۔ چنانچہ ہاتھ پکڑ لیا انہوں نے، اور بہت دعائیں دیتے ہیں، اور اتنی قرآنی اور احادیث کی دعائیں دیتے ہیں کہ میری عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اور بہت ہی چونکہ اللہ کے مقبول اور محبوب ہیں، حضور کے بہت پیارے امتی ہیں، میرا یقین ہے کہ ان کی ساری دعائیں قبول ہی قبول ہیں۔ مجھے، میرے آل اولاد کو، شاگردوں کو، ماں باپ کو، ساتھیوں کو، سارے مسلمانوں کو، حضور کی امت کو، سب کو دعائیں دیتے ہیں، اور ایک خاص انداز ان کا ہاتھ ہلاتے جاتے ہیں، دعا دیتے ہیں، میں کہتا ہوں آمین یا رب، تو ہاتھ ہلاتے جاتے ہیں، ایک انداز والہانہ۔ چنانچہ اس کے بعد ان کی ہماری دوسری ملاقات ہوئی اسی سفر میں، بدھ کو شام کو عصر کی نماز کے بعد۔ پھر وہ اسی راستے سے آ رہے تھے، تو میرے ساتھ طارق صاحب تھے۔ میں نے کہا طارق صاحب یہ بزرگ جا رہے ہیں، لاؤ ان سے ملاقات کر لیں اور دعا کی کہہ لیں، کل ہماری آپ کی واپسی ہے، تو شام میں چونکہ ہوں گے نہیں، صبح جانا ہے، تو اس لیے آج مل کر دعا کرا لیں۔ چنانچہ پھر ہم تیار کھڑے ہو گئے، ملاقات کی، دعا کی درخواست کی، تو کہتے ہوئے میں آپ دیدہ ہو گیا کہ کل ہماری روانگی ہے، کل ہم مسافر ہونے والے ہیں، لہذا ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ پھر اللہ پاک حاضری نصیب فرمائے، ان کا کرم ہو۔ دعا کی درخواست کی تو اس پر انہوں نے پھر لمبی دعائیں دی، اور دعاؤں کے ساتھ انہوں نے ایک مضمون سمجھایا جو میں آپ حضرات کو بھی بتاتا رہتا ہوں کہ یہ قرب کا معاملہ بڑا اونچا ہے اور اختیاری ہے، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا ہے، آپ اور ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ مجھ سے انہوں نے سوالات شروع کیے، کہنے لگے کہ آپ نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام سنا ہے؟ میں نے کہا جی۔ کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے انہوں نے؟ میں نے کہا جی۔ کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جنت البقیع میں دفن ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر پوچھا کہ آپ ان کی قبر پر گئے؟ میں نے کہا جی ہاں گیا۔ کہنے لگے کہ جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دودھ پیتے تھے اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا دودھ پلایا کرتی تھی تو درمیان میں کوئی چیز حائل اور فاصل نہیں ہوتی تھی، منہ مبارک براہ راست دودھ سے لگ جاتا تھا، سمجھا؟ کپڑا تک بھی ہٹا دیتی ہے ماں، ظاہر ہے کپڑا تو نہیں رکھتی حائل بیچ میں۔ تو کہا کہ آپ سمجھ لیں جس کسی کا بھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تعلق صحیح ہے، اتباع کا کام ہے، حضور کی سنتوں پر عمل پیرا ہے، تو وہ جسمانی طور پر کہیں بھی رہتا ہو وہ حضور سے قریب تر، ایسا قریب تر ہے کہ بیچ میں کوئی حجاب نہیں۔ اور اگر وہ حضور کی تعلیمات سے دور ہے، خلاف سنت کام کرتا ہے، گناہوں میں لگا ہوا ہے، تو وہ اتنا دور ہے کہ چاہے وہ مدینہ منورہ میں رہتا ہو لیکن بہت دور ہے، جسمانی طور سے بھی اور دلی طور سے بھی۔ تسلی دی اور کہا کہ انشاءاللہ پھر آئیں گے آپ۔ عربی کے اندر خاص ایک وہ ہے دعا کا جملہ، عودہ انشاءاللہ، اور اس طرح سے بہت ڈھیروں دعائیں دیتے ہیں۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد ہے اگر ہم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب چاہتے ہیں تو ہمیں آپ کو یہ قرب مل جائے گا، لیکن ملے گا آپ کی اتباع کے اندر ہی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ کی اتباع ہمارے آپ کے لیے ضروری ہے، یہ نہیں کہ دل چاہا تو کر لی، دل چاہا تو چھوڑ دی، ضروری ہے۔ اور خلاف اتباع جو ہے وہ ناجائز اور حرام ہے، خلاف شرع کام ہمارے آپ کے لیے خلاف سنت ناجائز اور حرام ہے۔ اس لیے اپنی دنیا اور آخرت بنانے کے لیے ہمیں آپ کو ایسے پیارے آقا کا سچا غلام بننا ضروری ہے۔
اور سچا غلام جبھی بنیں گے جبکہ آپ کی سنتوں کو، اداؤں کو پوری طرح سے اپنا لیں. اپنا لباس، پوشاک، غذا قطع، رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، سارا سب کچھ جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کر لیں گے تو یہ اللہ کے فضل سے نصیب ہوگا. اور اس پر محبوبیت اللہ تعالیٰ ایسی عطا فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اپنے وقت کے، حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ. ان کا یہ عالم تھا بزرگی کا کہ جنگل سے شیر کی پیٹھ پر لکڑیوں کا گٹھڑ رکھ کر لاتے تھے اور شیر خوش آمدید بن کے چلتا تھا. اور آقا کی برکت پر یاد آیا کہ آقا کی اتباع کی برکت اور صحبت کی برکت اور غلامی کا شرف اتنا اونچا ہے. جن کو براہ راست ملا ان کی کیا بات ہے. ہمیں آپ کو بھی براہ راست نہیں بالواسطہ ملا ہے لیکن بہت خوش نصیب ہیں. قدر کریں. اللہ پاک نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے، قرآن پاک عطا فرمایا ہے. بڑا کرم ہے، ہم اپنے کو سدھار لیں. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہی کھلے ہیں. ایک صحابی تھے حضور کے، آزاد کردہ غلام، ان کا نام تھا سفینہ. قافلے کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے، کشتی کا سفر تھا، تو مشیت الہی سے کشتی الٹ گئی، ٹوٹ پھوٹ ہو گئی اور ساتھی سارے بچھڑ گئے. یہ بھی اپنے طور پر ہمت کرتے رہے، تیرتے تیرتے کوشش کرتے ہوئے کنارے پر آ گئے. جب کنارے پر آئے تو جب خشکی میں چلنے لگے تو دیکھا ایک شیر ایک جھاڑیوں میں سے نکل کر آیا اور بڑا خوش ہوا. لقمہ تر بغیر محنت کے ہاتھ آ گیا. سب سے زیادہ اس کو انسان کا گوشت محبوب ہے. چنانچہ آپ کی طرف جب لپک کر آیا تو آپ نے بآواز بلند اس سے کہا، او شیر سن لے، میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہوں، سفینہ میرا نام ہے، میں حضور کا صحابی ہوں. وہ اتنا سنا، شیر عربی تو نہیں جانتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ قادر مطلق سب کچھ سمجھا دیتے ہیں. شیر اس طرح سے دم ہلانے لگا، عاجزی کرنے لگا اور سر نیچے کر لیا اور ساتھ ساتھ چلنے لگا اور ایک رہبر کا کردار ادا کرنے لگا. ساتھ ساتھ چلتے رہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی اور کچھ آگے پہنچے تو پتا چلا کہ اور ساتھی بھی آگے پہنچ چکے ہیں. اس طرح اپنے ساتھیوں میں مل گئے. شیر نے ایک خاص انداز سے نظر اوپر اٹھا کر دیکھی اور دیکھنے کے بعد آپ سے گویا کہ زبان حال سے اجازت چاہی کہ آپ مجھے اجازت مرحمت فرمائے، میں اب اپنی منزل کی طرف چلا جاؤں. آپ کے ساتھی مل گئے. آپ نے فرمایا جاؤ، اجازت دے دی. دم ہلاتا ہوا واپس چلا گیا جھاڑیوں میں. ارے اللہ اور اللہ کے رسول کے محبوب بن جائیں گے تو ساری چیزیں محبوب بن جائیں گے، سب محبت کرنے لگیں گی. اور اللہ تعالیٰ پھر جب کرم فرما دیں گے تو پھر بات جو ہے وہ ساری بن جائے گی. ہمارے حضرت والا عارف باللہ حضرت ڈاکٹر محمد عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ اکثر بیشتر اپنے مواعظ میں ارشاد فرماتے تھے. حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر اعلان فرمایا، سب لوگوں کے لیے کھلا عام اعلان ہے، جس چیز کو جی چاہے وہ لے اور ہم اس کی مراد کو پورا کریں گے. امتحان ہوا سب کا، وزراء سفراء، کوئی کہے مجھے جائیداد دے دیں، کوئی کہے مجھے اتنے گاؤں دے دیں، کوئی کہے رقم دے دیں، کوئی کہے ہیرے دے دیں، کوئی دنیا زمانے کی چیزیں مانگتے رہے. بعد میں سب سے آخر میں نمبر آیا حضرت ایاز رحمۃ اللہ علیہ کا. کہا ایاز تم بھی کچھ مانگو، سبھی نے مانگ لیا، تم رہ گئے، تم بھی کچھ مانگو. تو آگے بڑھ کر حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی پشت پر ہاتھ رکھ دیا، کہا کہ میں آپ کو مانگتا ہوں. بادشاہ نے سب کو مخاطب کر کے کہا، ارے نادانو، تم نے غیر لے لیا،
اس نے عین لے لیا. تم نے میرے سے علاوہ یعنی غیر کا مطلب میرے سے علاوہ کی چیزیں لی اور اس نے مجھے لے لیا. اور کتنا سمجھدار ہے, تم کہتے ہو اس سے محبت بہت کرتا ہوں. ارے اس سے محبت نہ کروں, اتنا دانا آدمی ہے یہ. جب میں اس کا ہو گیا تو ساری سلطنت اس کی ہو گئی, اور تم نادان ہو, تم نے تھوڑی تھوڑی چیزیں مانگی. تو اس طرح سے من کان للہ کان اللہ لہ, یہ برحق ہے ارشاد آقا کا. ہم اللہ کے ہو جائیں, اللہ تعالی ہمارے ہیں, اور پھر اس کے بعد کس بات کی پریشانی. لیکن ہم اللہ کے بنتے نہیں. ہم کس کے بنتے ہیں؟ ہم شیطان کے بنتے ہیں, ہم یہودیوں کے بنتے ہیں, ہم عیسائیوں کے بنتے ہیں, ہم ہندوؤں کے بنتے ہیں, ہم کمیونسٹوں کے بنتے ہیں, اور نہ جانے کس کس کے بنتے ہیں. اگر نہیں بنتے تو ایک اللہ کے نہیں بنتے. جبکہ ہمیں کس کا بننا چاہیے؟ ہمیں ایک اللہ کا بننا چاہیے. نہ ہمیں شیطان کا بننا چاہیے, نہ ہمیں یہودیوں کا بننا چاہیے, نہ ہمیں عیسائیوں کا بننا چاہیے, نہ ہمیں سکھوں کا بننا چاہیے, نہ ہمیں ہندوؤں کا بننا چاہیے, نہ ہمیں کمیونسٹوں کا بننا چاہیے. ہمیں تو بننا چاہیے, اور بننا چاہیے صرف اور صرف اللہ کا بننا چاہیے. اس کے لیے تیار ہو جائے, اللہ کے بن جائے, راستے کھلے ہیں خیر کے اور رحمت کے. اور اللہ پاک کی پھر مہربانیاں اور عنایتیں اور کرم نوازی دیکھیے. میرے محترم دوستوں, بزرگوں, دل تو نہیں چاہتا کہ بات کو ختم کروں, لیکن وقت قریب آ رہا ہے نماز کا. ہمیں آپ کو اللہ پاک یہاں جمع فرماتے ہیں. آپ حضرات کہاں کہاں سے آتے ہیں, محبت سے آتے ہیں, دین کی باتیں سننے آتے ہیں. ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ اخیر عمر میں فرمانے لگے تھے کہ بھائی آپ لوگ اتنی جستجو اور طلب سے آتے ہیں تو کچھ لے کر جائیں, اپنی اصلاح کی فکر کریں. عورتوں سے بھی میری عرض یہی ہے, اللہ تعالیٰ کے احکام پر ہر شعبے کے اندر چلیں. برقع بھی ہے, اس میں پردہ بھی ہے, حلال حرام کا معاملہ بھی ہے. ہم اور آپ سارے کے سارے, مرد و خواتین, سب کے سب اپنی آنکھوں کی, اپنی زبان کی, اپنے ناک کی, اپنے کانوں کی, اپنے ہاتھوں کی, اپنے پیروں کی, دل و دماغ کی, اعضاء اور جوارح کی, سب چیزوں کی حفاظت کریں, اور اس وجود کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگائیں, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچائیں, حضور کی اتباع میں لگائیں. جس کسی کو کامیابی چاہیے وہ عزم کر لے, ارادہ کر لے, عزم مسمم کر کے گناہ کو اور خلاف شرع کو اور اسی طرح سے ناپسندیدہ کو چھوڑ دے. جیسا کہ سگریٹ ہے, بیڑی ہے, یہ ناپسندیدہ عمل ہے. آدمی پیسہ بھی پھونکتا ہے اور صحت بھی خراب کرتا ہے, بدبو بھی رہتی ہے. اسی طرح زندگی میں اور بتیرے کام ہیں جو ناپسندیدہ ہیں, اگرچہ کھلم کھلا حرام نہیں لیکن ناپسندیدہ ضرور ہیں, ان سے بھی اجتناب کریں. اور پھر دیکھیں کہ طبیعت اللہ کے فضل سے کتنی ہلکی پھلکی رہتی ہے, سکون کی نعمت نصیب ہوتی ہے, اور ذکر اللہ کر کے دل باغ باغ ہوتا ہے, اور اس طرح سے اللہ کی رحمتیں ملتی ہیں, عنایتیں ملتی ہیں. ہمیں آپ کو اللہ کا ہو جانا چاہیے. اللہ کا ہونے کے لیے اللہ کے حبیب کو ضرور بالضرور پکڑنا ہوگا, یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے بغیر کچھ بھی نہیں. آپ کی اداؤں اور سنتوں کو ایک ایک کو اپنا لیں, اور اس میں کوئی آج کے دور میں مشکل نہیں. ہمارے حضرت والا کی کتاب موجود ہے, اسوہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھیں اور عمل کرتے جائیں, پوری زندگی سدھر جائے گی. حضرت مفتی عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب سکھروی جو ہیں, ان کے والد ماجد تھے, ماشاءاللہ انہوں نے وہ کتاب لکھی ہے نہایت مختصر لیکن جامع, علیکم بسنتی نام ہے. پڑھیں اور سنتوں کو زندہ کریں اور اللہ رسول کے محبوب بن جائیں اور گناہوں سے اجتناب کریں. پھر بھی انسان ہے, نفس لگا ہوا ہے, شیطان لگا ہوا ہے, تو گناہ ہو جائے فوراً توبہ کریں. ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, جب گناہ ہو جائے جبھی توبہ کرو, جس طرح جب کپڑا میلا ہو جائے جبھی دھو لیتے ہیں, جب نشان لگ جاتا ہے جبھی دھو لیتے ہیں. ایک دفعہ کا واقعہ ہے, حضرت سیاہی والا قلم استعمال فرماتے تھے, تو ایک مرتبہ نہ جانے کیا ہوا, آپ کے انگوٹھے پر سیاہی لگ گئی, اور میرے سامنے کا واقعہ ہے کہ انگوٹھا نیلا ہو گیا. تو ایک عام آدمی کو تو احساس بھی نہیں ہوتا, لیکن حضرت بہت لطیف مزاج والے تھے.
بہت اونچا ذوق تھا ماشاءاللہ، بڑا پیارا ذوق تھا، بڑا لطیف ذوق تھا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ داغ اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ حضرت جھکے اپنے مطلب میں ہی اور چائل تھے، حالانکہ اس پر ہی رگڑ رگڑ کے اور اگالدان میں انگوٹھا دھویا اور اس کو ہلکے سے ہلکا کیا، فرمایا کہ بھئی یہ داغ دھبے اچھے نہیں لگتے۔ فرماتے تھے کہ کہیں داغ لگ جائے جلدی سے دھو لو، کیچڑ لگ جائے دھو لو، فرماتے تھے گناہ ہو جائے اسی طرح سے جلدی سے توبہ کر لو۔ اور پھر اکثر بیشتر توبہ کے مضمون پر یہ آیت مبارکہ پڑھا کرتے تھے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی، کوتاہیاں کی، گناہ کیے، اے میرے بندو اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، جمیعا کے اوپر خاص انداز سے زور دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جمیعاً، سب گناہ معاف کر دیتے ہیں جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ تو میرے محترم دوستو، بزرگوں، گناہ ہم سے ہی ہوتے ہیں، لیکن جلدی سے توبہ کر لیں۔ جب توبہ کرتے رہیں گے، نیکی کرتے رہیں گے، گناہوں سے بچتے رہیں گے، انشاءاللہ وہ وقت بھی آ جائے گا کہ گناہ کا پلڑا ہی جو ہے وہ خالی رہ جائے گا اور زور سارا ٹوٹ جائے گا۔ نیکیوں کا زور جو ہے وہ خوب ہو جائے گا، نیکیاں کھل کر ہوں گی، کھل کر ہوں گی، اور اس طرح سے دل کی حالت جب اچھی ہو جائے گی، آپ کسی بھی بڑے سے بڑے دنیا دار کے سامنے بھی جائیں گے تو آپ کو کبھی یہ دل میں وسوسہ نہیں آئے گا کہ یہ مجھے کیسا سمجھے گا۔ بزرگوں کو ہم نے دیکھا، دنیا دار بڑے بڑے ان کے پاؤں دباتے تھے، کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مشاہدہ کرایا جاتا ہے کہ جو اللہ کا ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کے ہو جاتے ہیں، سارے لوگوں کو اس کے تابع کرتے ہیں۔ بڑے بڑے وزیر سفیر پیر دبا کر سعادت محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے بڑے بزرگ کے پیر دبائے۔ یہ بزرگ جو ہے یہ کبھی کسی دنیا دار کا منہ دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، الا یہ کہ کوئی بات ہو خاص اور کوئی ضرورت ہو، وہ دیگر چیز ہے، ورنہ دور بھاگتے ہیں۔ لیکن دنیا والا اللہ والوں کو اور ان درویشوں کو بڑی عظمت اور محبت سے دیکھتا ہے اور دعا کے لیے کہتا ہے، پیر دباتا ہے، ہاتھ چومتا ہے، پیشانی چومتا ہے۔ کیا بات ہے! اللہ تعالیٰ دل میں عظمت اور محبت پیدا کرتے ہیں، اور حقیقی عزت یہی دین اسلام کی ہی ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ پاک ہمیں آپ کو سب کو تقویٰ عطا فرمائے اور نیکی کی خوب توفیق عطا فرمائے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائے۔ میں آج پھر آپ سے عرض کرتا ہوں، اور پھر بھی انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی، کہ جتنے حضرات بھی کالر رکھتے ہیں پہلی فرصت کے اندر ان کالروں کو اڑاتے ہیں۔ اگر اللہ رسول سے تعلق ہے، ہم سے محبت کرتے ہیں اور بزرگوں سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ رسول کی تعلیمات کو زندہ کر کے ایک درویشی کی صفت اختیار کر لیں اور درویشوں کا انداز اختیار کر لیں، وضاقت اپنی صلحہ کی کر لیں۔ ٹوپی ہمیشہ سر پر رکھا کریں اور اس طرح سے اپنا لباس پوشاک بالکل متواضعانہ رکھیں۔ آپ کو دنیا والے دیکھیں نہ دیکھیں، آپ کو اس طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ کی نظر تو اللہ پر ہو۔ آپ خود دیکھیں گے جب آپ یہ صفت پیدا کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی محبوبیت لوگوں کے دلوں میں اس طرح ڈال دیں گے کہ لوگ آپ سے محبت سے پیش آئیں گے اور آپ سے دعا کی کہیں گے، آپ سے دین سیکھیں گے، بہت عزت اور عظمت ملے گی۔ حضرت والا ہمارے جب مطلب سے باہر تشریف لاتے تھے گاڑی میں بیٹھنے کے لیے، تو میں نے اکثر دیکھا، کیونکہ حضرت کو رخصت کرنے کے بہت مواقع ہوئے، قریب قریب روزانہ ہی پہنچنا ہوتا تھا مطلب، تو بعض عورتیں بازار میں سودا لینے آتی تھی تو ہم سے بڑی ڈری سہمی پوچھا کرتی تھی کہ یہ کون ہے، تو میں کہہ دیتا تھا بزرگ ہیں۔ بعضے لوگ تو کہہ دیتے تھے الگ ہٹ جائیں، آپ بات نہیں کریں۔ مجھ سے کوئی پوچھتا، میں کہتا تھا بزرگ ہیں، آپ سلام کر لیں اور دعا کرا لیں، اس لیے کہ ہمارے حضرت والا کی اللہ تعالیٰ نے جو شان رکھی تھی وہ ہماری سمجھ میں آتی تھی کہ حضرت نے دعا دے دی تو یہ کھلی جو پھر رہی ہے برہنہ حضرت کی دعا لگ جائے گی تو یہ باپردہ ہو جائے گی، دل کی حالت درست ہو جائے گی، اس کی نیکیوں میں مصروف ہو جائے گی، ہمیں آپ کو پتہ بھی نہ چلے گا، حضرت کی دعا کام کر جائے گی۔ تو میں تو یہی کرتا تھا، کہتا تھا کہ سلام کر لو، سلام کر کے بزرگ سے دعا کرا لو، تو وہ پھر ڈری سہمی آگے آتی تھی اور جلدی سے اپنا دوپٹہ وپٹہ صحیح کر کے حضرت کو سلام کرتی تھی، السلام علیکم، حضرت جواب دیتے تھے نیچی نظر کیے ہوئے، اور اس کے بعد حضرت دعا دیتے تھے اور پھر گاڑی میں تشریف فرما ہوتے تھے۔ تو غرض یہ ہے کہ اس طرح سے یہ
عالم کس چیز کی وجہ سے ہے؟ یہ اللہ رسول سے محبت اور محبوبیت ہی کا تو سارا ثمرہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو بھی اسی طرح سے محبوبیت عطا فرمائے، اپنی رضا عطا فرمائے، دعا کر لیں۔ ایک بچہ جو ہے وہ چھوٹی عمر ہے، بالکل پہلی منزل سے گر گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، ہڈی بھی ٹوٹ گئی اور دانت بھی ٹوٹ گئے، اندر کو گھس گئے، اللہ تعالیٰ شفا کامل عطا فرمائے۔ ایک چیز میں نے جمعے میں بھی عرض کی، ابھی بھی عرض کرتا ہوں، میں آپ سب کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے، حضور کی ساری امت کے لیے اور پچھلی امتوں کے بھی مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، ہمارے حضرت والا کی تعلیم اور تربیت اور حضرت شیخ جناب ڈاکٹر عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم اور تربیت، اسی طرح سے اور بھی ہمارے بزرگوں کی تعلیم تربیت، اکابرین کے واقعات اور حالات وغیرہ۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری عرض یہ ہے کہ میں جس طرح آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں، دل و جان سے آپ سب سے بھی دعا کی درخواست کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہماری آپ کی محبت کو لازوال فرما دے اور اس محبت میں اللہ پاک ترقی ہی ترقی عطا فرمائے۔ ہمیں آپ کو سب کو اللہ پاک ہمیشہ اچھی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں سے بڑے کام بنتے ہیں۔ آج میں جب آیا تھا عصر کے وقت تو دل میں کچھ کھٹکا تھا اور یہی تھا کہ شاید تھوڑی دیر بات کر کے چلا جاؤں اور شاید تحمل نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے کہ آپ سب نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی۔ مزید ان کی مہربانی ہو اور آپ کی دعائیں قبول ہوں پوری طرح سے کہ معاملہ میرا پیٹ کا بالکل ٹھیک ہو جائے، پیچش اپنے گھر چلی جائے۔ تو دعا کی درخواست ہے میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے دعا کرتے رہا کریں آپ۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو، ہمارے سارے بزرگوں کو، سارے علماء کو، ہمارے مدارس کو، مجاہدین کو اللہ تعالیٰ ہر طرح سے سلامتی عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے۔ ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، اللہ پاک ہر رکاوٹ کو دور فرمائے۔ اللہ کی مہربانیاں ہوں تو یہ درخواست کرنی تھی کہ آپ میرے لیے بھی ضرور اپنی تنہائیوں میں بھی یاد آ جایا کروں کبھی تو مغفرت کی دعا فرما لیا کروں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اے الہ العالمین، ہم آپ کے گناہ گار بندے، سیاکار بندے اور بندی آپ کے دربار میں حاضر ہیں۔ اے اللہ ہماری سب کی مغفرت کاملہ فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے چھوٹے گناہ بھی بڑے گناہ بھی جو جان کر کیا، بھول کر کلم کلا کیا، چپ کر سارے گناہ معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک و صاف فرما دیجئے، رحمت کے سمندر میں ڈبو دیجئے، اور یا اللہ آپ پر رحمت کی نظر فرمائیے۔ اے اللہ یہیں درگزر فرما دیجئے، نہ ہم سے یہاں معاوضہ فرمائیے، نہ برزخ میں معاوضہ فرمائیے، نہ آخرت میں معاوضہ فرمائیے۔ اے اللہ ہم میں سے کے ماں باپ کی مغفرت فرمائیے، آبا اور اجداد اور امہات کی مغفرت فرمائیے، تمام عزیز و اقارب کی مغفرت فرمائیے، تمام اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرمائیے۔ اے الہ العالمین تمام عزیز و اقارب کی، بیوی بچوں کی، بہنوں بھائیوں کی، بہووں کی، اور یا اللہ تمام دوست احباب کی، نمازیوں کی، شاگردوں کی، محبین، محسنین اور معالجین کی، اور تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، احیاء اور اموات سب کی مغفرت فرمائیے۔
اے اللہ ہم بہت ہی گنہگار ہیں، آپ معاف نہ فرمائیں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ آپ کے دربار میں سارے حاضر ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، آپ کے بھکاری بندے اور بندیاں آپ سے التجا کرتے ہیں، ہماری تمام یا اللہ خطائیں معاف فرما کر پاک و صاف فرما دیجیے، حضور کی ساری امت پر رحم فرما دیجیے، حضور کی ساری امت کو یا اللہ بخش دیجیے، اے اللہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سارے مسلمانوں کو اور ہم سب کو کامل اتباع نصیب فرمائیے، ایک ایک سنت سے والہانہ محبت عطا فرمائیے، اے اللہ خلاف سنت سے ہمیں نفرت کامل عطا فرمائیے، اے اللہ غیار کی محبت سے بچائیے، آپ اپنی محبت میں حضور کی محبت میں ہمیں غرق رکھیے، اور یا اللہ اس محبت کو تمام محبتوں پر غالب رکھیے، تمام محبتوں کو اس محبت میں یا اللہ مدغم فرما دیجیے، فرا فرما دیجیے، اے اللہ آپ بڑے کریم ہیں، اس قدر کرم فرمائے، آپ نے ہمیں انسان بنایا، اے اللہ صاحب ایمان بنایا، اے اللہ قرآن پاک کی نعمت عطا فرمائی، اسلام کی نعمت عطا فرمائی، ہمیں یا اللہ روحانی اور مادی تمام نعمتوں سے نوازا، اے اللہ ہمیں خوب خوب شکر کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ قدر کی توفیق عطا فرمائیے، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، الحمد للہ والشکر للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اے اللہ پیارے آقا کا ہمیں سچا اور پکا امتی بنا دیجیے، اپنا نیک اور محبوب بندہ بنا لیجیے، آج دین کی ساری اخلاق اور تقویٰ عطا فرمائیے، غرور و تکبر اور ریاکاری سے بچائیے، اے اللہ ہمارا ظاہر بھی اور باطن بھی سنوار دیجیے، اے اللہ ہماری صورت اور شکل حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صورت اور شکل سے سیرت سے معاذ فرما دیجیے، اور اس کا ہمیں مزاج بنا دیجیے، تیرے محبوب کی عرب شفاعت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں، اے اللہ ہمارے دلوں کی حالت اچھی کر دیجیے، اور ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ جو گاڑی چھوٹی کرتے ہیں انہیں بھی پوری رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے، جو مونٹتے ہیں انہیں بھی پوری رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے، جو کالر لگاتے ہیں یا اللہ، جو پتلون پہنتے ہیں یا اللہ صلحاء کے لباس کے خلاف لباس پہنتے ہیں، ننگے سر رہتے ہیں، انہیں بھی اچھی توفیق عطا فرما کر صلحاء کے لباس کی توفیق عطا فرمائیے، اور یا اللہ اپنا کرم فرما دیجئے، جو نمازیں نہیں پڑھتے پکا نمازی بنا دیجئے، یا اللہ آنکھوں کی حفاظت فرمائیے، زبانوں کی حفاظت فرمائیے، کانوں کی حفاظت فرمائیے، ناکوں کی حفاظت فرمائیے، دل و دماغ کی حفاظت فرمائیے، اعضاء جوارے کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ شیطان مردود کے شر سے، نفس امارہ کے شر سے بچا لیجئے، اے اللہ اپنا محبوب بنا لیجئے، حضرت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بنا لیجئے، ساری کائنات کا محبوب بنا لیجئے، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجئے، اے اللہ ہماری سب کی، سارے مسلمانوں کی، ہمارے اکابرین کی، اصاغرین کی، یا اللہ مدارس کی، مجاہدین کی سب کی حفاظت فرمائیے، حق کا بول بالا فرمائیے، باطل کا منہ کالا فرمائیے، مجاہدین اسلام کو قدم قدم پر یا اللہ کامیابی عطا فرمائیے، اے اللہ تمام دشمنان اسلام کے شرور اور فتنوں سے، تسلط اور غلبے سے ہم سب کو، سارے مسلمانوں کو نجات عطا فرمائیے، اے اللہ یہودیوں سے سودیوں سے نجات عطا فرمائیے، اے اللہ اسلام پر پوری طرح سے ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، دونوں جہان کی عافیت عطا فرمائیے، کامیابی عطا فرمائیے، سرخ روی عطا فرمائیے، ذلت اور رسوائی سے بچائیے، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجئے، اے اللہ جو مانگ سکے وہ بھی دے دیجئے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی دے دیجئے، تمام شرور و فتنوں سے بچا لیجئے، اے اللہ مجھے بھی تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، اے اللہ میرے تمام محبین کو، دعا و حضرات کو جزا خیر عطا فرمائیے، اے اللہ اپنا کرم خاص فرمائیے، ہمیں یا اللہ اپنے کرم سے مالا مال فرمائیے، ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرمائیے، غیروں کو ہم پر مسلط نہ فرمائیے، اے اللہ آزادی کی نعمت سے ہمیشہ مالا مال رکھیے،
اے اللہ اپنی رضا عطا فرمائیے، اپنا قرب عطا فرمائیے، حضور کی رضا اور قرب عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمارا پڑھنا سننا، عبادات اور طاعات اور دعائیں اور التجائیں اور اپنے دربار کی حاضری قبول فرما لیجیے۔ سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔